السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنیوا میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کی ہے۔ امریکی اور روسی حکام نے اس ہفتے میں چوتھی براہ راست بات چیت کی ہے۔ جمعے کو اپنی بات چیت شروع کرنے سے پہلے ریمارکس میں ہر فریق نے کہا کہ کسی پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ لیوروف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ روسی خدشات کا ٹھوس جواب دے گا۔ ملاقات کی مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے جمعرات کے روز اپنی جرمن ہم منصب اینا لینا بیئرباک کے ہمراہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر روسی افواج یوکرین کی سرحد پار کرتی ہیں اور یوکرین کے خلاف نئی جارحیت کی کارروائی میں ملوث ہوتی ہیں تو امریکہ، اس کے اتحادی اور شراکت دار مل کر اس کا فوری اور بھرپور جواب دیں گے۔ مغرب مطالبہ کر رہا ہے کہ روس اپنی فوجیں اور ہتھیار یوکرین کی سرحد سے ہٹائے، جبکہ ماسکو نیٹو پر زور دے رہا ہے کہ وہ مشرقی اور وسطی یورپ میں اپنی کارروائیاں کم کرے، اور اصرار کر رہا ہے کہ مغربی فوجی اتحاد یوکرین کی رکنیت کی پیشکش کو مسترد کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کو انقرہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ وہ فروری کے اوائل میں یوکرین جائیں گے اور انہیں امید ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ملاقات کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ترکی گزشتہ برس نومبر میں ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے۔ تاہم اب ترک سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو قریب لانے کے سلسلے میں انقرہ یورپی ممالک کی سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم OSCE کے آئندہ اجلاس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں دونوں ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ترک سفارتی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ روس اور یوکرین ترکی کی ثالثی کے لیے تیار ہیں اور استنبول میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین تنازع پر گفتگو کی توقع ہے۔ دوسری جانب روس کے صدارتی آفس کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے IA نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ ترکی میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہوئی ہے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ مذاکرات میں ترکی کے کردار کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ عراقی سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے شدت پسند گروپ کے مسلح افراد نے بغداد کے شمال میں ایک پہاڑی علاقے میں فوج کی ایک بیرک پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 11 فوجی ہلاک ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ حملہ ضلع العظیم میں ہوا، جو صوبہ دیالہ میں بقوبہ کے شمال میں واقع ہے۔ حملے کے بارے میں فوری تفصیل نہیں ملی، لیکن ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرنے والے 2 عہدیداروں نے بتایا ہے کہ داعش گروپ کے عسکریت پسند جمعے کے صبح مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے بیرکوں میں گھس گئے اور فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ عراقی فوج کو نشانہ بنانے والا یہ حملہ حالیہ مہینوں میں مہلک ترین حملوں میں سے ایک تھا۔ شامی امدادی کارکنوں اور جنگ کے ایک نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں ترکی کے حمایت یافتہ اپوزیشن جنگجوؤں کے زیر کنٹرول قصبے پر راکٹ حملے میں 6 شہری ہلاک اور 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دونوں نے جمعرات کے روز کیے گئے اس حملے کا الزام شامی کرد زیر قیادت فورسز پر لگایا ہے، جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ افرین کا قصبہ سن 2018 سے ترکی اور اس کے اتحادی شامی اپوزیشن جنگجوؤں کے کنٹرول میں ہے، جس سے پہلے ترکی کی حمایت یافتہ فوجی کارروائی نے شامی کرد جنگجوؤں اور ہزاروں کردوں کو اس علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شامی شہری دفاع کے گروپ وائٹ ہیلمٹس اپوزیشن کے زیر قبضہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے کے نتیجے میں افرین کے رہائشی علاقے میں بھی آگ لگ گئی۔
طالبان کی وزارت نقل و حمل کا کہنا ہے کہ کابل اور ترکی کی مشترکہ کمپنی کے ساتھ ہمارے دوسرے ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی حوالے کرنے کی بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ وزارت کے ترجمان امام الدین احمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کابل میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد ترکی اور قطری کمپنی کے مشترکہ وفد کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور اگلے ہفتے کابل میں ہوگا۔ یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ مفاہمت تک پہنچنے اور مسلسل ملاقاتوں کے بعد یورپی یونین نے باضابطہ طور پر کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے اور عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹ کیا کہ یورپی یونین نے 220 ملین یورو کی فلاحی امداد کے علاوہ 268 ملین یورو کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کا کچھ حصہ اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے مختص کیا ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے صدر جو بائیڈن کے بیان کو سختی سے مسترد کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان اتحاد سے قاصر ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان قرار دینا خود افغان اتحاد کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ منقسم نہیں بلکہ متحد قومیں حملہ آوروں اور عظیم سلطنتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی مدت صدارت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے نامہ نگاروں سے اپنی گفتگو میں افغانستان سے امریکہ کے فوجی انخلاء کے فیصلے کا دفاع کیا تھا اور افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان قرار دیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان کے بیان پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران، روس اور چین نے جمعے کے روز بحر ہند میں مشترکہ بحری مشق کا آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کو بڑھانا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ اس کے 11 جہازوں میں 3 روسی جہاز شامل تھے، جن میں 1 ڈسٹرائر اور 2 چینی جہاز بھی تھے۔ ایران کا پاسداران انقلاب بھی چھوٹے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ساتھ شرکت کر رہا ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مشقیں بحر ہند کے شمال میں تقریباً 17,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہوں گی، اور ان میں رات کی لڑائی، امدادی کارروائیاں اور آگ بجھانے کی مشقیں شامل ہیں۔ سن 2019 کے بعد سے ان ممالک کے درمیان یہ تیسری مشترکہ بحری مشق ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے روس کے حالیہ دورے کے ساتھ مشترکہ بحری مشق کا آغاز ہوا ہے۔ صدر کا دورہ جمعرات کو ختم ہوا۔ سرکاری ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق رئیسی نے جمعے کو روس سے واپسی پر کہا کہ تہران اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری خطے اور بین الاقوامی سطح پر سلامتی میں اضافہ کرے گی۔ امریکہ اور اس کے متعدد اتحادیوں نے جمعرات کو شمالی کوریا کے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربات کی مشترکہ طور پر مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے مکمل نفاذ پر زور دیا ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ملک کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ رکن ممالک اپنے دائرۂ اختیار میں پابندیوں کو نافذ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں یا ڈی پی آر کے حکومت کو ہتھیاروں کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کھلی اجازت دینے کا خطرہ مول لیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں البانیہ، برازیل، برطانیہ، فرانس، آئرلینڈ، جاپان اور متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصبوں کے ہمراہ صحافیوں سے بات کی۔ جاپان کے علاوہ باقی تمام سلامتی کونسل کے موجودہ رکن ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے شکار مزید 23 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 961 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,343 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7,678 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔